السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. اور آج کے ہمارے ریئل پاکستانی جو ہے نا ٹیلی ویژن کی خاص شخصیت ہیں، معروف شخصیت ہیں. انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز 1958 سے ریڈیو پاکستان سے کیا تھا اور پھر پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ بھی کافی ایکٹنگ بھی کی. لیکن انہوں نے جو بڑا زبردست ان کو جو کریڈٹ جاتا ہے کیونکہ ان کا نام ڈائریکشن میں لیا جاتا ہے، بڑے زبردست پروڈیوسر رہ چکے ہیں. انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کو کئی چہرے، کئی آرٹسٹ متعارف کروائے تھے اور ایسے ایسے جن لوگ ہم آج دیکھتے ہیں ان کے پیچھے ہمارے ریئل پاکستانی کا ہاتھ ہے اور ان کی خدمات پر انہیں جو ہے تمغہ امتیاز جو ہے کمنگ ایئر میں انہیں وہ بھی نوازا جائے گا. اور اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں، ان کا جو سفر ہے یہ جو شروع ہوا تھا پاکستان ٹیلی ویژن سے ہوا تھا، بہت یادیں ہیں، بہت گہرا رشتہ ہے پاکستان ٹیلی ویژن سے. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہے اور میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ ساتھ آرٹس کاؤنسل کے ساتھ بھی ان کا بہت پرانا گہرا رشتہ ہے. ماشاءاللہ سے 20 سال سے وہاں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو آج کی ہماری بڑی خاص شخصیت ریئل پاکستانی ہمارے ساتھ موجود ہے. ہمارے ساتھ اقبال لطیف صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم بیٹا، جیتے رہیے. اچھا سر، میں آپ جیسی یہاں پر آئے لوگوں کے چہرے پہ یہی بات ہے کہ جن کا رشتہ ہوتا ہے پاکستان ٹیلی ویژن سے، ریڈیو پاکستان سے، اور آپ جب یہاں تشریف لاتے ہیں سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں، پرانی یادیں، پرانی چیزیں ذکر کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو سر کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلی بات تو بہت شکریہ کہ آج ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں. آپ کا شکریہ، اور پاکستان ٹیلی ویژن کا جو میرے مدر آرگنائزیشن ہے اس کا شکریہ. 30 سال زندگی کے اسی چار دیواری میں، یا لاہور کی چار دیواری میں، یا کوئٹہ کی چار دیواری میں، یا اسلام آباد کی چار دیواری میں، یا پشاور کی چار دیواری میں، تمام اسٹیشنز پہ میں نے کام کیا. اور جو دوست ہیں میرے، ساتھی ہیں میرے، ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ میں جو اگر کوئی مجھے پہچانا جاتا ہے تو اس کے اندر میرا اپنا ذاتی کریڈٹ نہیں، بلکہ وہ جو سیٹ لگاتا ہے، جو کیلے گاڑتا ہے، جو کیا بات پراپس ہے! لے کر آتا ہے، جو وارڈروب سجاتا ہے، جو کیمرے پہ کھڑا ہوتا ہے، جو لائٹنگ کرتے ہیں، جو انجینئر اوپر آڈیو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، جو ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، سی سی یو پہ کوئی بیٹھا ہوتا ہے، یا انجینئرنگ ایڈیٹنگ پہ جو بیٹھا ہوتا ہے، وہ سب مل کر اقبال لطیف بنتے ہیں. کیا بات ہے سر! میں ابھی بتاؤں، جب میں آپ کا انٹروڈکشن دے رہی تھی اتنا کچھ تھا آپ کے بارے میں بتانے کو، اتنا کچھ تھا. میں ذرا چیزوں کو ترتیب بھی ساتھ ساتھ دے رہی تھی کیونکہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ ساتھ ہم دیگر چینلز کی بھی بات کرتے ہیں. ماشاءاللہ ایگزیکٹو پوزیشنز پہ رہے ہیں اور کافی بڑے چینلز کو آپ نے لانچ کیا، کھڑا کیا ہے. تو سر اس کے لیے بھی آپ کا بے حد شکریہ کیونکہ چینلز آئیں، لوگوں کو روزگار ملا ہے، نئے لوگوں کو، ٹیلنٹ کو نئے ہم آپ کی وجہ سے وہ روشناس ہوئے ہیں، متعارف کروائے. تو سر اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بیسکلی آپ دیکھیے نے اپنے سفر کو یہاں سے مطلب وہ مزید جو ہے وہ پھیلتا مونا، گیا. دیکھیے میرا سفر تو بیسیکلی شروع ہوا تھا جیسے کہ آپ نے بتایا ریڈیو پاکستان سے، جب میں 8 سال کا تھا. اور وہ اتفاق تھا، اس کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے، لیکن اب اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. بہرحال اس کے بعد ریڈیو سے اسکول براڈ کاسٹ، بزم طلبہ، پھر جنرل پروگرامنگ. اسی دوران میں 67 میں ٹیلی ویژن آیا. تو ہمارے ریڈیو کے اساتذہ نے کہا کہ آپ جو یہاں ریڈیو پر ڈرامہ کر رہے ہیں، آپ لکھ رہے ہیں، تو ایک آدھ ڈرامہ وہاں کر دیں. تو آپ اتفاق سے ہم ٹیلی ویژن آ گئے. یہی اسٹوڈیو تھا اور یہی واحد اسٹوڈیو تھا. اور یہاں پر ایک ڈرامہ رسول احمد کلیمی صاحب کا لکھا ہوا جو ہم ریڈیو پہ کر چکے تھے، کرائے کا مکان، وہ ہم نے یہاں کیا. جب ہم آئے تو ہمیں کچھ نہیں پتا تھا کہ ٹیلی ویژن کیا ہوتا ہے. جو پروڈیوسر تھے مرحوم اون محمد رضوی تھے، اور وہ اتفاق سے چھٹی پر گئے ہوئے تھے. حکم ان کا یہ تھا کہ آپ آئیں، ریہرسلیں وغیرہ کر لیں اور آپ انتظامات لوگوں سے ملا کے کر لیں. میں کہا کیسے ہوتا ہے؟ تھیٹر کے ہم ایکٹر تھے، کیونکہ تھیٹر میں نے خواجہ صاحب کے ساتھ، صمد یار خان صاحب کے ساتھ، کمال احمد رضوی کے ساتھ، اطہر شاہ کے ساتھ بہت کیا ہوا تھا. تو تھیٹر کی مووز کا تو ہمیں پتہ تھا. ہم آئے، ہم نے پوچھ پاچھ کے لوگوں سے پتہ چلا کہ اس کی ایک موک ریہرسل کے لیے دوسری جگہ پہ ارینجمنٹ تھا، جہاں آج کل وارڈروب ہے آپ کا، وہیں پر وہ خالی جگہ پہ، وہاں پہ ہم لوگ پراپس لگا کے ہم نے وہ ریہرسل شروع کی. اب لوگوں سے کہا کہ آپ اس کے آگے کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی سیٹ ڈیزائنر سے آپ ڈسکس کریں، کیونکہ پروڈیوسر نہیں ہے. ڈسکس کیا، انہوں نے ہمیں بتایا.
پھر ہم نے کہا کہ اب آگے اس سے آگے کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی کیمرہ مین سے ڈسکس کریں کہ آپ کی لائٹنگ کیا ہے کیا نہیں ہے. میں نے کہا وہ کیسے ہوگی؟ تو ہم ریڈیو واپس گئے تو ایک صاحب ہمارے سینئرس میں سے تھے, یاور مہدی صاحب, ریڈیو پاکستان کے بزم طلبہ کے انچارج بھی ہوتے تھے. ان سے انہوں نے کہا کہ صاحب کیسے سیکھیں, وہاں کیسے پتہ چلے, ہم کیسے کریں؟ کہنا ایک آدمی ہے وہاں پر, ایک موٹی سی آواز والا, ایک کوریڈور میں پھرتا ہوا آئے گا, لاہور سے آیا ہے اور پہلا اناؤنسر ہے اور بہت اچھا آرٹسٹ ہے, اس سے مل لو, ہمارا نام لے کے وہ تمہیں مدد کر دے گا. ہم گئے, نام اس کا تھا طارق عزیز. طارق بھائی یہاں کوریڈور میں ہم ڈھونڈ رہے تھے, مل گئے. پہلے تو انہوں نے ہمارے بارے میں پوچھا کہ آپ کیا کرتے رہے, ہم نے کہا جی تھیٹر کرتے رہے. کہنے کوئی مشکل کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ 3 کیمرے ہوتے ہیں اور لائیو ڈرامہ ہوتا تو اس زمانے میں کوئی ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی. جو ہم نے پہلا ڈرامہ اور اس کے بعد بھی کئی ڈرامے جو کیے اس کے اندر لائیو تھی, ریکارڈنگ نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسے ایسے 3 کیمرے ہوتے ہیں. میں نے کہا اینگولر, ہاں انہوں نے کہا اینگولر. کراس شوٹنگ, میں نے کہا ہاں کراس شوٹنگ. جب یہ سمجھ میں آ گیا تو پھر ہم نے اسی حساب سے مووز بنائیں. اور محمد رضوی صاحب چھٹی سے 1 دن پہلے آئے جس دن ٹیلی کاسٹ تھی. میں کہا ہمیں ریہرسل دکھاؤ. ریہرسل کہنے تم جانتے ہو ٹیلی ویژن؟ میں نے کہا جانتا نہیں لیکن جان گیا ہوں, کیونکہ ادارے میں سب جو دوست ہیں وہ بہت دوست نواز لوگ ہیں, تو انہوں نے بڑی مدد کی ہے. خیر وہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو گیا. جیسے ہم باہر نکلے تو محمود علی مرحوم اور طارق عزیز کھڑے ہوئے تھے اور وہ ہمارا پلے دیکھ رہے تھے باہر ڈیوٹی روم میں. انہوں نے گلے لگایا, پیٹ تھپ کی. اس کے بعد تو پھر سلسلہ شروع ہو گیا. منظور قریشی, میں, ہم لوگ سب ساتھ آئے تھے ایکٹنگ کرنے کے لیے. سر اس میں ساری باتوں کا اگر میں غور سے سن رہی تھی, اس میں لگن تھی, جستجو تھی, کچھ پانا تھا, یہ وہ چیز تھی. اور اس کے بغیر مونا نہیں بن سکتی, اقبال لطیف نہیں بن سکتا. یہ جو کیمرے پہ کھڑا ہے اس کو اگر لگن نہ ہو تو بڑے آرام سے یہ بھی کر سکتا ہے کہ کرسی اٹھا کے ساتھ بیٹھ جائے, شارٹ بنا دیا ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن ہی از ہیئر فار ہز ڈیوٹی. میں یہاں تھا تو میں کچھ سیکھنے اور کچھ جاننے کے لیے آیا تھا. جب میں نے کئی ڈرامے کر لیے, میں حسن شہید مرزا, طلعت بھائی, بہت سارے سینئرز کے ساتھ مل جل کے, تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ ایک آدمی جو ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے, باقی سب جو ہے اس کے اشاروں پہ ناچتے ہیں. میری خواہش ہوئی کہ میں وہ بن جاؤں جو لوگوں کو اپنے اشاروں پر نچا سکے. ایک وقت میں شروع سے ادھر لیڈرشپ کی کوالٹیز نہیں, اس میں ایک لطف تھا. اس میں لطف یہ تھا کہ آپ میں تو ایک رول جب کروں گا نا, ایک ڈرامہ کروں گا تو ایک کیریکٹر کروں گا نا, لیکن اس میں لطف یہ تھا کہ آپ ایک وقت میں 6, 7, 8, 10, 12 کیریکٹرز کو مختلف شیڈز دیتے ہیں, مختلف ٹون دیتے ہیں, مختلف چال ڈھال اس کی بناتے ہیں, مختلف طریقے سے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. تو اس کا جو لطف تھا وہ مجھے زیادہ آتا تھا. تو میں نے اختیار کیا وہ راستہ کہ یہاں سے چلا گیا امریکہ, ہالی ووڈ, ڈان مارٹن اسکول آف ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن پہ ایڈمیشن مل گیا, پڑھنا شروع کیا. قسمت ہماری اچھی کہ آن دا جاب ٹریننگ کے لیے انہوں نے یونیورسل اسٹوڈیو بھیجنا شروع کیا. وہاں لوسی شو اور بہت سارے شوز ہیں, ان کو پہلے تو کنٹینیوٹی بوائے کیسے سے, پھر اسسٹنٹ کیسے سے. بہت سے ہمارے ساتھی ایسے تھے جو آئے, شعبے میں بھی آئے, اور 2 3 بالوں کے بعد میں وہ آؤٹ ہو کے سر, لیکن آپ نے جو کرکٹ کھیلی تھی اسی سے آپ کا کیریئر ویسے آغاز ہوا ہے. وہ آپ کو پتہ ہے مجھے آپ نے وہ, چلے اپنے ناظرین کو مختصر ہم یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ بیسکلی سر نے جو کرکٹ کھیلی تھی, ایک بال جو ہے وہ ریڈیو پاکستان میں چلی گئی تھی. وہ اس زمانے میں بتاؤں, اس زمانے میں ریڈیو پاکستان دہر بندر روڈ پر ہے, اور 1958 میں اتوار کے دن جب سڑکیں دھلا کرتی تھی وہ دور تھا کراچی کا صبح میں. تو صبح 9 بجے ہم لوگ کرکٹ کھیلنے 2-3 ٹیمیں, ہم وہاں ریڈیو پاکستان کے سامنے میدان بڑا کھلا بن جاتا تھا تاج محل سینما کے, اور اس کے درمیان ہم کھیلتے تھے. شرط یہ تھی کہ جو گیند دور پھینکے گا جہاں سے لانا ممکن نہیں ہو, تو جس نے پھینکی ہوگی بیٹسمین نے. جان کر کیا تھا, واقعی چلی گئی؟ نہیں, ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ ریڈیو پاکستان کی عمارت ہے کیا. دیکھیں کس طرح سے لکھا گیا تھا. گیند ہم نے پھینکی, ہمیں جانا پڑا. وہاں دیکھا تو بچوں کے پروگراموں کے لیے لائن لگی ہوئی تھی. وہ ایک صاحب جو تھے جن کا نام محمود علی تھا, ظفر صدیقی تھے, بجی اپنی منی باجی تھی, فاروق جہاں تیموری تھے, ایس ایم سلیم تھے, عبد الماجد صدیقی, سینئرس جنہوں نے ریڈیو کی بنیادیں میں اپنا خون دیا تھا, وہ سب کھڑے ہوئے تھے. کیسے آئے؟ میں نے کہا سر گیند چلی گئی. وہ مجھ سے باتیں کرنے لگے.
میں نے کہا کیوں باتیں کر رہے ہیں سر آپ, ہمیں گیند لانے دیں. کہنے گیند تو تم لے آؤ اور پھر گیند دے کے آ جاؤ. میں نے کہا سر ہماری باری ہے. میں نے کہا باری نہیں, آپ کام کریں. سر کیونکہ انہوں نے آپ کے اندر جو ٹیلنٹ تھا انہوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ بچہ ٹیلنٹڈ نہیں, ہے. اس کے اندر ایک مزیدار بات جو ہے نا مجھے بہت, جس کا مجھے یاد کر کے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ریڈیو کا, اگر آپ نے دیکھا ہے ریڈیو کا مائک جو ہے وہ بہت اونچا ہوتا ہے, اور میری عمر 8 سال کی تھی اور میرا وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں تھا. تو مجھے فخر ہے کہ محمود علی بھائی مرحوم وہ مجھے گود میں اٹھا کے مائک تک لے جاتے تھے. میری انٹری ہوتی تھی, پھر وہ ایگزٹ بھی وہیں سے کراتے تھے. آہستہ آہستہ یہاں سے اسکول براڈ کاسٹ, بزم طلبہ, جنرل پروگرامنگ, پھر ٹیلی ویژن کا سفر. اس وقت, اس زمانے کی بات کر رہی ہوں کہ اس وقت بھی جب لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تو ٹیلی ویژن کی اتنی سینس نہیں تھی, ڈراموں کی بہت ساری چیزیں نہیں تھی. اس ٹائم تو ایک کام کرنا بھی ذرا, اس زمانے میں جو آرٹسٹ آئے تھے نا وہ زیادہ تر ریڈیو پاکستان سے اور تھیٹر سے آئے تھے. فلم میں ان کا گزارا نہیں تھا. وہ ٹیلی ویژن کو جانتے نہیں تھے. انہوں نے ٹیلی ویژن موو کرنا سیکھنا, ایکسپریشن دینا یہی سیکھا. کچھ ہم نے سکھایا, کچھ ہم نے ان سے سیکھا. اس طرح یہ سلسلہ شروع ہوا. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ نیا ٹیلنٹ جب تک نہ آئے فریشنس نہیں آتی. ہم جو لوگ آئے تھے وہ بزرگ ہونے لگے تھے, باہر ان کے سفید ہونے لگے تھے. شروع کے زمانے کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ وہ ریڈیو پاکستان میں اور اس میں تھیٹر میں بہت کام کر کے آئے تھے. تو ہمیں فریش فیسز کی ضرورت تھی. وہ فریش فیسز ہم نے خود ڈھونڈے, تلاش کیے, تھیٹر سے, سڑکوں سے, راہوں میں, محفلوں میں. ہماری آنکھیں یہ دیکھتی رہتی تھی کہ کون سا ایکٹر یا ایکٹریس ہو سکتا ہے جو پاکستان ٹیلی ویژن کو بینیفٹ پہنچائے. اب بہت سے ایسے ہیں جن کے میں نام لوں گا تو وہ کوئی اور پروڈیوسر دعویٰ کر بیٹھے گا کہ یہ تو میں نے لے آیا. جیسے شبیر جان ہے, ہمارے یار, ہمارے دوست, عزیز ترین دوست کاظم پاشا کہتے ہیں یہ میرا کریڈٹ ہے. حالانکہ وہ سب سے پہلے میرے پاس آیا. ہاں, اس کے بعد اس نے کاظم کے ساتھ کام کیا. اسی طرح سے حسام قاضی ہے, ایوب کھوسو ہے. تو سر یہ جس سے آپ ذکر کر رہے تھے اپنی جو اپنی آپ کا ایکسپیرینس ہے, کیونکہ عام طور پہ ہمارے ناظرین کو لگتا ہے کہ کامیاب انسان ہے نا تو زندگی ذرا آسان رہتی ہے, چیزیں رہتی ہیں. اور ہم نے جس سے آپ کی گفتگو سنی, لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ بڑی اسٹرگل رہی, کیونکہ ضیاء الحق صاحب کا بھی دور زمانہ دیکھا, کچھ پی ٹی وی نے بھی چیزیں دیکھی, بھٹو صاحب کا بھی زمانہ دیکھا, تو وہ آپ نے ہر دور دیکھے ہیں اور ہر ایک چیز کا ایکسپیرینس بھی کیا. تو کبھی ایک ایسا ٹائم آتا ہے نا, کیونکہ ابھی ہم نے کہا کہ کامیاب انسان کی کہانی سننے کے بعد لگتا ہے بھائی بڑا زبردست انسان ہے, چیزیں تو مشکل نہیں رہی ہوں گی, لیکن بہت بہت اسٹرگل ہوتی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب یونٹس تھے نا تو یہاں کوئی 25-30 منسٹرز ہم نے دیکھے, 12-15 ایم ڈیز دیکھے, اور سب سے زیادہ مجھے جو خوشی تھی 2 آدمیوں کے یہاں آنے کی تھی جن کا میں نے اپنے آپ استقبال کیا. ایک یوسف خان یعنی دلیپ کمار, اور دوسری شہید بے نظیر بھٹو, جن کو میں نے پورا اسٹیشن گھمایا. اور یہاں جنرل مینیجر اور پروگرام مینیجر کوشش کر رہے تھے کہ ان سے بات کریں, لیکن وہ عوامی خاتون تھی اور ان کو پتہ تھا کہ پیپلز پارٹی کے ابتدائی زمانے میں نے اور معراج بھائی نے کیا کیا تھا. تو وہ ایک, مجھے جس بات کی خوشی تھی کہ ایک لیڈر آئی جس کو انسانوں کا پتہ ہے, انسانوں سے بات کرنے کا پتہ ہے. ایسے ہی دور اگر آ جائے اس ملک میں کہ کوئی انسانوں کو انسان سمجھنے والا آ جائے, تو اس ملک میں بہت پوٹینشل ہے. چھوٹے سے چھوٹا آدمی جو ہے, چھوٹے سے مراد ہے کہ جو تھوڑا ابھی اسٹرگل کر رہا ہے, اس کے لیے بہت گنجائش ہے. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ دوسروں کی نقل کریں اس کی بجائے ہمارے اپنے اندر ٹیلنٹ بہت ہے. ابھی میں نے آرٹس کونسل کی جو بات کی تھی اس کے اندر میں 30,000 ینگ پیپل, اسکولوں کے, کالجوں کو ہم نے آرٹس کونسل سے اٹیچ کر دیا ہے. ہر سال یوتھ فیسٹیول ہوتے ہیں جس میں ڈیبیٹس کا, میوزک کا, شاعری کا, ڈرامے کا مقابلہ ہوتا ہے اور نیا ٹیلنٹ نکل کے آتا ہے. ہم نے وہاں اکیڈمیز بنا دی ہیں, تھیٹر سر اکیڈمی. ویسے ابھی کیونکہ ہمارے پاس اس سے ٹائم تو کم ہے, لیکن میرا اب دل چاہے ایک سوال کروں, آپ نے پہلے بھی وہ پہلے جب کام کرتے تھے اس ٹیلنٹ کو بھی دیکھتے تھے, ابھی بھی نیا ٹیلنٹ دیکھتے, چیزیں چینج ہو گئی, سارا سیناریو چینج, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اب تو ہر کوئی ایکٹنگ کرتا ہے, اسکرین اویلیبل ہوتی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آپ کمپیئر کریں ابھی اور لوگوں کو, یو فیل لائک کہ ایکٹنگ ہر دور میں ایکٹنگ رہتی ہے, اس کے اندر صرف آپ کا آبزرویشن, آپ کی اسٹڈی, آپ کی لٹریچر پہ آپ کا پڑھنا, اور
साथ साथ दूसरे साथियों के साथ कोऑपरेट करना, वक्त पे काम आना, ये जब किसी इंसान में होता है तो वो ऊपर जाता है, और जब उसमें ये नहीं होता तो वो थोड़े दिनों के बाद में वैनिश हो जाता है। क्या बात है सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत सारी चीज़ें अपनी शेयर की, और हम तो वो टाइम नहीं दे सके क्योंकि आप जब आते हैं, आप जैसे लेजेंड्स हमारे पास आते एक हैं। मैं आपको कथा कलाम ही कर लूँ कि जिस आदमी ने 60 साल इस फील्ड को दिए हों, उसको 25 या 30 या 40 मिनट में आप उसके दिल की बातें नहीं निकाल सकती, लेकिन उसके बावजूद आपने बड़ी जहानत से बहुत सारे मेरी कमजोरियों भी आपने ले आए सामने। सर मैं तो आपसे यहीं पे इसी शो में ही कहूँगी कि आप मेरे इतने मोस्ट सीनियर आप हमारे हैं, और अगर कोई गलती या कुछ भी हो गई हो तो मैं गलती किस माजर। बात की भैया, आप कंपेयर इज द किंग और क्वीन ऑफ द शो। हम लोग तो आते हैं शो पीस के तौर पर सर सिर्फ। आप लोग इंस्टीट्यूशन है, अकेडमी है, ऑनेस्टली मतलब आप लोगों से तो लोग आपके काम को देखते हुए बहुत सारे लोग अभी भी काम कर रहे हैं, सीखते हैं। मोना यू आर वेरी टैलेंटेड माशाल्लाह, और आप जैसे ही लोग अगर टेलीविज़न में आते रहे तो ये टेलीविज़न का वो पुराना दौर हमें फिर याद आ जाएगा। समीना पीरज़ादा जैसी कंपेयर, इसी तरह की ख़वातीन कंपेयर, खुशबख्त जैसी कंपेयर हमें क्यों नहीं मिलती, इसलिए कि वो पढ़े लिखे ख़ानदानों की पढ़ी लिखी ख़वातीन थी, वो किताबें पढ़ती थी। आप लोगों को किताबें जितनी पढ़ेंगे, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, इस शोबे में कैमरामैन हो, इंजीनियर हो, डायरेक्टर हो, राइटर हो, आपका काम है आज के दौर में हर 30 सेकंड के बाद जिस फील्ड में नया तजुर्बा हो रहा हो उसमें अपने आप को ना उस्ताद समझना चाहिए, ना अपने आप को ये समझना चाहिए कि हमें सब कुछ आ गया। जब आप ये सोचेंगे वो आपकी मौत वाकई हो जाती सर। जिस दिन आपने समझ लिया कि हमें आ गया बहुत कुछ, उस दिन माफ़ कीजिएगा जी, आप समझती हैं सर मैं बिल्कुल समझती बहुत शुक्रिया सर जी आपकी टाइम के लिए, और हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, बहुत शुक्रिया। मेरी भी आपके लिए, मेरे इस इदारे के लिए जो जिसके जरो दीवार से मुझे प्यार है, उन इदारों से भी प्यार है जो इनके बाद मैंने इख्तियार किया, जैसे ARY है, एक्सप्रेस है, उन सब के लिए भी मैंने काम किया, लेकिन ये इदारा मेरे लिए माँ की हैसियत रखता है, और मैं इस माँ की हमेशा तवील उम्र की और तरक्की की दुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी इकबाल लतीफ़ साहब, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, और सर की गुफ्तगू में एक ही बात थी कि अपने काम से मोहब्बत करें, और जो भी काम करें बड़े लगन के साथ करें। जिस तरह से सर ने अपनी पूरी ज़िंदगी आपके सामने रख दी, किस तरह से मेहनत की, और जो लगन और जस्तुजू थी, तो अल्लाह ताला ने वो मकाम और वो इज़्ज़त दी। अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।